سورۃ الانبیاء۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ان کے پروردگار کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی ان کے پاس آتی ہے، وہ اس کو سنتے ہیں تو کھیل میں لگے ہوتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہیں، اور وہ ظالم چپکے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی کیا، یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، پھر کیا آنکھوں دیکھتے اس کے جادو میں پڑتے ہو؟ اس پر رسول نے کہا، یہ کیا سرگوشیاں کرتے ہیں؟ میرا پروردگار ہر اس بات کو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں کی جائے، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ یہی نہیں کہ صرف جادو کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ بھی کہ اس نے اپنی طرف سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ محض ایک شاعر ہے۔ سو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہمارے پاس اسی طرح کوئی نشانی لائے جس طرح اگلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ہم نے جن بستیوں کو ہلاک کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی ان سے پہلے اس طرح کی نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا آدمی ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم نے جس کو رسول بنا کر بھیجا، آدمیوں ہی میں سے بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ سو یاد دہانی والوں سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ ہم نے ان رسولوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ پھر دیکھ لو کہ ان سے اپنا وعدہ ہم نے پورا کر دیا، اور ان کو اور ان کے ساتھ جن کو ہم چاہتے تھے بچا لیا، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی ہے، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ کتنی ہی بستیاں ہم نے توڑ پھوڑ کر برابر کر دیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہی تھیں، اور ان کے بعد دوسرے لوگ اٹھا کھڑے کیے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اسی وقت وہاں سے بھاگنے لگے۔ ہم نے کہا، اب بھاگو نہیں، اپنے اسی ساز و سامان کی طرف جس میں تم مزے کر رہے تھے، اور اپنے انہی گھروں کی طرف لوٹ جاؤ جو تمہاری عشرت گاہیں تھیں، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے واویلا کیا کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا، گویا بجھے ہوئے پڑے ہیں۔ ہم نے زمین و آسمان کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو اس کا اہتمام اپنے پاس ہی سے کر لیتے، اگر ہم کو یہی کرنا ہوتا۔ ہرگز نہیں، بلکہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم حق کو باطل پر ماریں گے اور وہ اس کا سر توڑ دے گا، پھر اسی وقت دیکھو گے کہ وہ نابود ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے بڑی خرابی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ اسی کے ہیں جو زمین اور آسمانوں میں ہیں، اور جو اس کی بارگاہ میں ہیں، جنہیں اس کی اولاد بنا کر پوجتے ہو، وہ اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، کبھی دم نہیں لیتے۔ کیا انہوں نے زمین کے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں جو اس کو جلا اٹھاتے ہیں؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سو اللہ عرش کا مالک ان سب چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اور یہ سب جواب دہ ہیں۔ کیا انہوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا لیے ہیں؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ان کی یاد دہانی موجود ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی یاد دہانی بھی جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں۔ نہیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان میں سے زیادہ حق کو نہیں جانتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں، ان کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کے اولاد ہے، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ فرشتے جن کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، وہ اس کی اولاد نہیں بلکہ مقرب بندے ہیں۔
وہ اس کے حضور کبھی بڑھ کر نہیں بولتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جس کے لیے اللہ پسند فرمائے، اور اس کی ہیبت سے لرزتے رہتے ہیں۔ ان میں سے جو یہ کہنے کی جسارت کرے کہ اللہ کے سوا میں الہ ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں۔ کیا ان منکروں نے بارہا دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہیں، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی ہی سے پیدا کیا ہے؟ کیا وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ وہ ان کو لے کر جھک نہ پڑے، اور ان پہاڑوں کے اندر راستے کے لیے درے بنائے تاکہ لوگ اپنے لیے راہ پالیں، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے ایک مدار میں گردش کر رہا ہے۔ یہ تم کو نہیں مانتے اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ اپنی حیثیت پر اترائیں نہیں۔ ہم اچھے اور برے حالات سے تم لوگوں کو آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور ایک دن تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ منکرین جب تم کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کی حجف کرتا ہے، اور اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود خدائے رحمان کے ذکر ہی کے منکر ہیں۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان عجلت کے خمیر سے پیدا ہوا ہے۔ میں ان قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا، اس لیے مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اے کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب یہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ یہ مصیبت بتا کر نہیں آئے گی بلکہ ان پر اچانک آ موجود ہوگی اور انہیں مبہوت کر دے گی، پھر نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، پھر جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ ان سے پوچھو اگر وہی چیز تمہیں آ گھیرے تو رات اور دن میں کون خدائے رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کچھ اور معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ نہ خود اپنی مدد کر سکیں گے اور نہ ہمارے مقابل میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت اسی حال میں گزر گئی۔ تاہم کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ پھر کیا یہی غالب رہنے والے ہیں؟ ان سے کہو میں بس وحی کے ذریعے سے تم کو متنبع کر رہا ہوں، مگر یہ بہرے ہیں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے اے پیغمبر جب انہیں خبردار کیا جائے۔ اس وقت تو یہ مطالبے کر رہے ہیں، اور ادھر واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ انہیں بتاؤ کہ روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور خدا ترسوں کے لیے ایک روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی تھی، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خطرہ رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے،
پھر کیا تم لوگ اس کے منکر ہی بنے رہو گے؟ اس سے پہلے ابراہیم کو بھی ہم نے اس کے شایان شان اس کے حصے کی ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یہ کیا مورتیں ہیں جن سے تم لگے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں پڑے رہے ہو۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہمارے پاس سوچی سمجھی بات لے کر آئے ہو یا ہنسی مسخری کر رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں تمہارے سامنے اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ پھر اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال کروں گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ان کے ایک بڑے کے سوا، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ یقیناً وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں کچھ برا کہتے ہوئے سنا تھا، جس کو ابراہیم پکارتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو اس کو سب لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ ابراہیم لائے گئے تو انہوں نے پوچھا، ابراہیم، یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تمہیں نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہوگی، تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اس پر ان کو اپنے باطن کی طرف ذرا تنبہ ہوا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، حقیقت میں تم ہی ظالم ہو۔ لیکن پھر اندھے ہو گئے اور بولے، تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ اس پر وہ بولے کہ اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ چنانچہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ انہوں نے چاہا تھا کہ ابراہیم سے نجات کے لیے اس کے ساتھ ایک چال چلیں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا، اور اس کو اور اس کے بھتیجے لوط کو بچا کر ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، اور اس کی قربانیوں کے صلے میں ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا، اور اس پر مزید یعقوب بھی، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز کا اہتمام رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا تھا، اور اسی طرح اس کو بھی اس بستی سے نجات دی تھی جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہی برے ناہنجار لوگ تھے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اس کو ہم نے خاص اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ یہی معاملہ ہم نے نوح کے ساتھ کیا تھا۔ یاد کرو، ان سب لوگوں سے پہلے جب اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے لوگوں کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی، اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ یقیناً وہ بڑے ہی برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یاد کرو، جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں، اور ان کا یہ فیصلہ ہم خود دیکھ رہے تھے، سو ہم نے سلیمان کو وہ قضیہ سجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم عطا فرمایا تھا، اور پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے داؤد کا ہم نوا کر دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتے تھے، اور ان کے لیے یہ ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت سکھائی تھی تاکہ وہ تمہاری جنگوں میں تمہیں بچائے رکھے۔ وہ ان سب نعمتوں کو پا کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا تھا۔ پھر کیا تم بھی اس طرح شکر گزار بنتے ہو؟
اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے۔ اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کو تھامے ہوئے تھے۔ اور ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی تھی جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں آزار میں مبتلا ہوں، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے پکارا تو ہم نے اس کی فریاد سن لی، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا اس کو دور کر دیا، اور اس کے اہل و عیال بھی اس کو دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی خاص رحمت سے، اور اس لیے کہ یہ ایک یاد دہانی ہو خدا کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ اور یہی عنایت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہوئی، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے یونس پر بھی، جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھا کہ پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا پر بھی، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے، پھر اس کی یہ دعا ہم نے قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، اور امید و بیم کی ہر حالت میں ہم کو پکارتے اور ہمارے آگے سرفگندہ رہنے والے تھے۔ اور اس خاتون پر بھی جس نے اپنا دامن پاک رکھا تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور اس کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ یہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے میری ہی بندگی کرو۔ مگر یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، یہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اور ایمان پر بھی ہوگا تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی، ہم اس کے لیے اسے لکھ رہے ہیں۔ اب ان منکروں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے پیغمبر، اس لیے کہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہ کریں گے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بول اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو اب جہنم کا ایندھن ہے۔ تم رو یا فریاد کرو، اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے۔ یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا گیا سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب پوجنے والوں کو اس میں چلانا ہے، اور جن کو پوجتے رہے ہو ان کا حال یہ ہوگا کہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گی، اور خدا کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے، ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے۔ ہم نے پند و نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ اس دن جو زمین وجود میں آئے گی
اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے جو ہماری بندگی کرنے والے ہیں۔ یہ تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں خبردار کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب معاملہ خدا کے حوالے ہے، بے شک وہی جانتا ہے اس کو بھی جو سامنے کہہ رہے ہو اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو، اور مجھے نہیں معلوم، شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھا لینے کی مہلت ہو۔ پیغمبر نے دعا کی کہ میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور فرمایا ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے جس سے ہم ان باتوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔